کوٹ کر دیں. تو وہ تمام آیات کوٹ کی ہیں جن سے نبوت عبارت ہوتی ہے اخبار عن الغیب سے، اور الانباء بالغیب سے عبارت ہوتی ہے. اور وہ پھر لکھتے ہیں وہی الانباء بالغیب وہی خاصۃ النبوہ، نبوت غیب کی خبر دینے سے عبارت ہے، اور یہ صرف نبوت کا خاصہ ہے، رسالت کا خاصہ ہے جو اللہ رب العزت ان کو عطا کرتا ہے. تو اس کے ساتھ گویا نبوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو شرط عائد کر دی ہے خاصہ ہے نبوت، علم غیب اور اس کے ساتھ عصمت. اخبار غیب اور عصمت یہ دونوں خاصہ ہے نبوت کے طور پہ بیان کی ہے. اب یہاں ایک بڑی اہم بات قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں الشفا میں، انبیاء کی عصمت پر گفتگو کرتے ہوئے کہ ان سے کوئی غلطی صادر نہیں ہوتی، خطا صادر نہیں ہوتی، کبائر تو کیا صغائر صادر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ مکروہات صادر نہیں ہوتے، لغزش اور خطا سے معصوم ہوتے ہیں. یہ ساری بیان کر کے اس لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے وجود سے شریعت تشکیل پاتی، سنت بنتی ہے، اور سنت جو ہے وہ شریعت کا بنیادی وجود ہوتا ہے. انہی کے کلام سے قرآن کی اور وحی الہی اور کتاب الہی کی تشریح ہو رہی ہوتی ہے، انہی کے فیصلے سے احکام شریعت بن رہے ہیں، ان کے افعال، اقوال اور اعمال سے احکام شریعت وجود پا رہے ہیں. لہٰذا اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، تو گویا وہ صرف ان کی ذات تک نہیں رہتی بلکہ وہ سنت بنتی ہے اور وہ پورے کے پورے وجود شریعت کو متاثر کرتی. لہٰذا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے امام القشیری کا حوالہ دیتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کوٹ کی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدائش سے بھی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا میثاق لے لیا تھا، اور ہر نبی کی خلقت اور پیدائش سے پہلے اس سے میثاق نبوت لیا تھا. تو جب ہر نبی کی روح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعوری طور پر نبوت کو اور بعثت کو اور نبوت کے میثاق کو اور توحید کو اور اس توحید اور نبوت کے تمام ہدایات کو میثاق کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت میں، روح میں رکھ دیا ہے اور شعوری طور پہ رکھ دیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اعلان نبوت اور بعثت سے بھی پہلے خطا اور غلطی کا اس سے صدور ہوتا ہو؟ وہ دلیل اس بات پہ لا رہے ہیں کہ بعثت کے بعد جب اعلان نبوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد نبی سے لغزش صادر ہو یہ تو قطعی طور پر ناممکن ہے ہی. خطا صادر ہو، معاذ اللہ مکروہات کا صدور ہو یا صغائر و کبائر کا، یہ تو تصور سے ہی خارج ہے. وہ بیان کرتے ہیں ان کے اعلان نبوت سے قبل کی زندگی بھی معصوم ہوتی ہے. بعثت سے پہلے کی زندگی جیسے آقا علیہ السلام کی 40 برس کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے، ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک، غار حرا کی پہلی وحی تک، تو 40 برس کی جو پہلی زندگی ہے وہ بھی معصوم عن الخطا ہے، اور لغزشوں سے معصوم ہے، اور دلالتوں سے معصوم ہے، اور کبائر و صغائر سے محروم ہے، مکروہات سے محروم ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اعلان بے شک بعثت کے وقت اللہ کے امر کے ساتھ کیا ہے جب وحی کا نزول ہوا، لیکن اس نبی کی فطرت میں، اس کے شعور میں، اس کی روح میں اس کی نبوت تو ودیت کر دی گئی تھی اس کی خلقت سے بھی پہلے عالم ارواح میں، اور اس سے میثاق نبوت لے لیا گیا تھا. اس نبی کو بتا دیا گیا تھا کہ تم نبی بنا دیے گئے ہو، شرف نبوت سے بہریاب کر دیا گیا تھا. اس لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے جب حضرت سیدہ مریم لے کے آئیں تو لوگوں نے پوچھا مریم یہ بچہ بغیر شادی کے بغیر شوہر کے کہاں سے لائی ہو؟ تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تھا کہ خود جواب نہ دینا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا جو گود میں تھا. تو آپ نے اشارہ فرما دیا. انہوں نے کہا اس بچے کو 1 دن کے بچے سے 2 دن کے بچے سے کیسے کلام کریں، کیا جواب دے گا؟ تو آپ بول اٹھے اپنے پنگوڑے میں، انی عبداللہ آتانی الکتاب، مختلف شکیں بیان فرما دی. میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی جو بعد میں عطا ہونے والی ہے. آپ دیکھیے کتاب عطا ہوئی ہے بعد میں جب وقت آیا آپ کی بعثت کا، مگر پنگوڑے میں فرما رہے ہیں آتانی الکتاب. یہ شعور کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. ابھی انجیل اتری نہیں، ابھی تو پہلے دن کے بچے ہیں، ابھی انجیل کا نزول نہیں ہوا ان پر، وہ آگے ہوگا چل کر. تو جس کتاب انجیل کا نزول ابھی نہیں ہوا تھا وہ پہلے دن پنگوڑے میں بتا رہے ہیں آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور وہ انجیل ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے.
تو ایک بات یہاں سے متحقق ہو گئی کہ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے پہلے دن یہ فرما رہے ہیں اور قرآن اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے پہلے دن ولادت کے بعد اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان بتایا ہے لوگوں کو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت پہلے دن ولادت کے بعد مل گئی ہو، اور تاجدار کائنات جو امام الانبیاء اور رسول ہیں، جو سید الرسول اور سید الانبیاء ہیں، ان کو نبوت 40 برس کے بعد جا کر ملے؟ یہ تنقیص ہوگی شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور من وجہن معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی فضیلت ثابت ہو جائے گی آقا علیہ السلام کی نبوت پر، جو کہ نہیں ہو سکتا، جو کہ ناممکن ہے۔ آقا علیہ السلام کو ہمہ جہت فضیلت ملی ہے تمام انبیاء اور رسولوں پر، ہر جہت سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر رتبے میں، ہر درجے میں، معجزات میں، علم میں، حکمت میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، بلندی میں، عظمت میں، محبوبیت میں، ہر پہلو میں حضور کی فضیلت کاملہ اور شاملہ ہے۔ تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر حضور کی فضیلت ہے، اتم ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں جعلنی نبیّا، تو اس سے ایک بات قرآن کی نص سے ثابت ہو گئی کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ یہ مغالطہ ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ جب نبی اعلان نبوت کرے تو کہا جائے کہ ان کو آج نبوت ملی ہے۔ اعلان نبوت کو بعثت کہتے ہیں، نبوت ملنا نہیں کہتے۔ بعثت نبوت ملنے کو نہیں کہتے، بعثت نبوت کا اعلان کرنا ہوتا ہے کہ آج اب اعلان کر دیں۔ نبوت پہلے سے عطا تھی، نبوت کا شعور تھا، اور یہی وہ نور نبوت ہوتا ہے جو پیدائش سے لے کر بعثت تک کی پوری زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ پوری زندگی نبی کی ذات کو بعثت اور اعلان نبوت سے پہلے بھی راہ مستقیم پہ رکھتا ہے، پاکیزہ زندگی پہ رکھتا ہے، طہارت پہ رکھتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، شرک سے بچاتا ہے، لغویات سے بچاتا ہے، گمراہیوں سے بچاتا ہے، جہالتوں سے بچاتا ہے، مکروہات سے بچاتا ہے، اور اس کی پوری زندگی بعثت سے پہلے ایک شاندار نمونہ حیات بنائے رکھتا ہے۔ یہ وہ نور نبوت کی حفاظت اور عصمت ہوتی ہے جس کا اعلان عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن فرما رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار کی دلیل طلبی پر، جب انہوں نے کہا دلیل دیں اللہ کے ایک ہونے کی اور اپنے سچے نبی اور رسول ہونے کی، تو آپ نے اس وقت بھی اپنے پورے 40 برس کی زندگی کو بطور دلیل حق کوٹ کر دیا تھا۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اعلان نبوت تو آج کر رہا ہوں مگر زندگی کے 40 برس اس اعلان سے پہلے تم میں بسر کر چکا ہوں۔ تم دلیل مانگتے ہو میرے دعوی نبوت اور رسالت کے حق ہونے کی، اور تم دلیل مانگتے ہو اللہ کے دعوی توحید کی حقانیت پر، تو اللہ کی توحید کا حق ہونا اور میرے نبی اور رسول ہونا اور اس کی حقانیت، اس کے اوپر دلیل میری پچھلی 40 برس کی پوری زندگی ہے۔ حضرت آمنہ کی، سیدہ آمنہ کی گود سے لے کر آج کوہ صفا تک جو 40 برس میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ میری نبوت و رسالت پر دلالت کرتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دعوی توحید و الوہیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے اپنی پوری 40 برس کی زندگی کو معصوم قرار دے دیا، اللہ نے، قرآن نے، اس لیے کہ اگر اس میں خطائیں ہوتی، لغزشیں ہوتی، معاذ اللہ گمراہیاں ہوتی، اور معاذ اللہ ٹھوکریں ہوتی اور پھسلن ہوتی، تو ارے پھسلن کی زندگی کو اللہ اپنی توحید کی دلیل بنائے گا۔ جس زندگی میں معاذ اللہ بھٹکتا رہا ہو کوئی انسان، اس زندگی کو اللہ اپنی وحدانیت کا ثبوت پیش کرے گا۔ جس زندگی میں معاذ اللہ لغزشیں اور جہالتیں ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا اس زندگی کے دور کو اللہ نبی کی نبوت اور رسالت پر اور اپنی وحدانیت پر بطور برہان پیش کرے گا؟ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، نہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہ پوری 40 برس کی زندگی جو تمہارے اندر گزاری ہے وہ دلیل ہے، افلا تعقلون، سوچ لو، وہ دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ میرے 40 برس کی زندگی دلیل ہے اللہ کی توحید پر، میرے 40 برس کی زندگی دلیل ہے اللہ کی ربوبیت پر، میری 40 برس کی پوری زندگی دلیل ہے میری نبوت پر، میری رسالت پر۔ تو آقا علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ معصوم تھی، تو تب اس عصمت کو دلیل نبوت بنایا گیا، عصمت کو دلیل نبوت بنایا گیا۔ تو گویا عصمت پہلے ہوتی ہے، بعثت بعد میں ہوتی ہے۔ اعلان نبوت پر اس لیے اس کو دلیل رکھا کہ وہ لوگ، دلیل پہلے دکھا دی گئی تھی، 40 برس دکھاتے رہے دلیل کو، عصمت کو۔
کہ میلے ٹھیلے بھی ہو رہے ہیں،